وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشورى کی ایک آیات مبارک نمبر 210 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ آیات میں جو درس تھا اس میں حقانیت اور صداقت قرآن کے سلسلہ میں بتلایا گیا۔ یہ کتاب رب العالمین کی طرف نازل کی گئی ہے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اس کو نازل کیا گیا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر عربی زبان میں اس کا القاء کرتے ہیں۔ کفار مکہ اور مشرکین عرب اگرچہ قرآن پاک کے موزانہ بیان، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور اس کی دل آویزی اور دل ربائی سے متاثر ہوتے ہیں، مگر اس کی صداقت و حقانیت پر اپنے جول کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور شبہات نکالتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کفار مکہ اور مشرکین عرب نور نبوت اور قوت قدسیہ سے تو واقف ہی نہ تھے، اس لیے ایام جاہلیت میں عرب غیبی طاقت اور فوق البشریت قوت کا مالک صرف 3 گروہوں کا خیال کرتے تھے، یا تو سائر ان کی نظر میں غیر معمولی تصرفات کرتے تھے اور جادو کی طاقت اور ان کو تسخیر کن نظر آتی تھی، یا کائنوں کا تعلق کہ ان کو عالم بالا سے معلوم ہوتا تھا اور کائن کے پاس ایک غیبی مخلوق کا آنا اور واقعات عالم کی قبل از وقت اطلاع دینا ان کے نزدیک یہ حقیقت سمجھی جاتی تھی، یا پھر شہروں کے پاس جنات اور شیاطین کے آنے اور الہام اور القاء کرنے کے وہ قائل تھے۔ یہ 3 طبقہ ایام جاہلیت میں بشریت سے بالاتر طاقت کے حامل سمجھے جاتے تھے، یعنی سائر، کائن اور شاعر۔ اس لیے کفار جب قرآن پاک کو سنتے، اس کے موزانہ زبان، اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کی فصاحت و بلاغت، الفاظ کی بندش، کلام کی روانی، پھر معنی کی دل فریبی اور دل ربائی سے ایسے متاثر اور ششدر اور حیران ہوتے کہ کبھی اس کو سحر،
اور معاذ اللہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر، کبھی قرآن مجید کو شعر و شاعری کا مجموعہ، قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، اور کبھی اس کو کہانت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائن کہتے تھے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے چند واقعات مختصراً عرض کیے جاتے ہیں کہ کفار مکہ کس طرح قرآن کی زبان و بیان سے متاثر ہو جاتے تھے، اس لیے وہ اپنی خیریت اس میں سمجھتے تھے قرآن پاک کو سننے ہی نہ جائے، جس طرح کہتے ہیں نا نیتی تھے نہ قضا کی تھی، نہ سننے گے نہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر قسم کی ترغیب اور تمہ دینے کے لیے عتبہ کو بھیجا، عتبہ ایک بڑا سردار تھا ان کا، اور عتبہ نے امارت اور سرداری، مال و دولت، حسن و جمال، ہر قسم کی کشش پیدا کرنے والی چیز کی پیشکش کی، تو اس کے پیغام کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ عتبہ نے بے خود ہو کر اپنے ہاتھ سے دین مبارک بند کر دیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اپنے اللہ کا واسطہ یہ کلام نہ پڑھو، میرا دل کھینچا جاتا ہے۔ پھر بارگاہ نبوت سے واپس جا کر اپنے گھر میں گوش نشین ہو گیا۔ سرداران قریش کے غیرت دلانے سے باہر نکلا تو کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا جو کبھی نہیں سنا تھا، جس نے مجھے بے خود کر دیا، میں اپنے ہوش و آواز میں نہ رہا، میں اب پیام رسانی نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا واقعہ سنیے۔ شروع میں جب مکہ میں مسلمان پر کفار کی طرف سے قہر و غضب کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، اس وقت حکم الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کی ایک جماعت حبش کی طرف ہجرت کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آپ بھی کسی طرف چلے جائیں۔ ابو دغنہ جو مکہ کے ایک رئیس تھا، اس نے کہا میں ہرگز آپ جیسے شریف انسان کو نہیں جانے دوں گا، آپ میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ رہیے۔ ابو دغنہ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا کے لیے تیار تھے، وہ اس کو روک لیتا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں رہے۔ آپ غاروں میں قرآن شریف پڑھتے تو کفاران کے بچے، ان کی عورتیں آپ کے ارد گرد کثرت سے جمع ہو جاتے کہ میلہ لگ جاتا۔ وہ قرآن کی زبان اور اس کے بیان سے ایسے متاثر ہوتے تھے کہ آخر ان کے سرداروں کو ابو دغنہ سے شکایت کرنی پڑی کہ اگر تم نے ابو بکر کو بنا دی تو ان کو زور سے قرآن پاک پڑھنے سے منع کر دو۔ مبادہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں اور ہمارے مرد اس کلام سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج بھی بدقسمتی سے ہمارے اپنے قرآن مجید کے دروس سے ان کے سمجھنے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توحید پرست بن جائیں، کہیں یہ توحید پرست بن جائیں، اور یہ جو ہماری دکانداریاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو ہمارے مزارات ہیں،
جہاں پر میلے ڈھیرے لگتے ہیں لوگ جا کر وہاں طواف کرتے ہیں، لوگ ان قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں کہ ہماری روزی بند نہ ہو جائے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ مجھ کو ابو دغنہ کی بجائے صرف رب العزت کی پناہ درکار ہے۔ آپ نے کہا مجھے تیری اب پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اپنا اللہ کافی ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کو روک نہیں سکتا، یہی مان